اور پھر ہم اس قوم کے ماننے والے ہیں جس نے انسانیت کا ہم کو سبق دیا، پوری دنیا کو سبق دیا ہے، تو انسانیت کے لیے کام کر رہا ہے، فرض نبھا رہا ہے اپنا، مجھ کو اس بات کی پراؤڈ ہے۔ گھبراہٹ نام کی کوئی چیز نہیں، جو ہے اللہ نے دیا ہے اس کو کاٹنا ہے۔ اللہ کو ہماری شہادت منظور نہیں، تکلیف میں ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ میں پولیس میں سروس کرتا تھا، 2008 وہ ریٹائر ہوا، 2008 میں۔ اور رویش میرا بیٹا ہے، جی دوسرے نمبر کا، وہ قریب 15 سال سے ایران میں میڈیا میں ہے۔ ابھی ایران میں اور اسرائیل میں ایک الگ ہی ماحول چل رہا ہے، بہت زیادہ سنگھرش چل رہا ہے دونوں ملکوں کے بیچ۔ آپ خود ایک پولیس افسر رہے ہیں تو آپ بہتر سمجھتے ہیں جب دو ملکوں کے بیچ ایسی جنگ کی حالات ہوتے ہیں کیا کچھ رہتا ہے، اور جیسے کہ آپ کا بیٹا ایک جرنلسٹ ہے، کتنا زیادہ ان کے لیے ٹف ہے، کیا کچھ ان سے بات چیت ہوتی ہے، کیا آپ کو لگ رہا ہے اس وقت؟ یہ تو آپ دیکھیے، اس بھری برسات میں آپ آ رہے ہیں، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، تو یہ میرے لیے بھی پراؤڈ کی بات ہے، میرا بیٹا اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے، انسانیت کے لیے کام کر رہا ہے، سبق دیا، پوری دنیا کو سبق دیا ہے، تو انسانیت کے لیے کام کر رہا ہے، فرض نبھا رہا ہے اپنا، مجھ کو اس بات کی پراؤڈ ہے۔ کبھی گھبراہٹ یا ڈر نہیں لگتا اس نہیں، ماحول میں بچہ گھبراہٹ ہے؟ کا تو اللہ کا شکر ہے کہ میں کبھی کسی معاملے میں، کسی موقع پہ، لمحے میں گھبرایا نہیں۔ گھبراہٹ نام کی کوئی چیز نہیں، جو ہے اللہ نے دیا ہے اس کو کاٹنا ہے۔ بینگ اے فادر، تو بہرحال تکلیف دے گی، ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ بیٹا سامنے سے رہے، تو یہ تو باپ کی حیثیت سے تو میری یہی خواہش ہے، لیکن فرض نبھا رہا ہے، اس سے بڑی اچھی بات ہے۔ اس کے بعد وہ بیٹا سے ہماری اس دن چونکہ وائف کی ڈیتھ ہو چکی تھی، وائف کی اس میں لگے ہوئے تھے ہم لوگ، بس یہ ہو گیا کہ اب بمبارڈمنٹ ہو گیا ہے، فلائٹس بند ہو گئی ہیں، کوئی آ نہیں پائے گا، تو ہم لوگ اسی بھی رہ گئے، ہم لوگ ڈسپوزل باڑی کا کر دے۔ پھر شام کو اس سے بات ہوئی تو اس نے کہا ڈیڈی ایسی بات، ہم نے کہا ہم کو اندازہ پہلے ہی ہو گیا تھا کہ چونکہ نیوز میں آ ہی رہا تھا، اور تمہاری اب یہ بتاؤ تم خیریت کا؟ ڈیڈی بس 20-21 منٹ پہلے، سیکنڈ پہلے ہم آفس سے باہر آئے تھے، اللہ کو ہماری شہادت منظور نہیں تھی، یہ کہہ کے رونے لگا۔ ماں کا دکھ دیکھ، اس کی بھی وائف کی ڈیتھ ہوئی ابھی لاسٹ ستمبر میں، 23 ستمبر 2024 کو اس کی بھی وائف ڈیتھ ہوئی تھی، اس وقت بھی وہ ایران میں تھا، خیر وائف کی ڈیڈ باڈی پہ آ گیا تھا، ماں کی قسمت میں نہیں تھا، ماں تکلیف میں ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں، اس افراتفری کے ماحول میں کون کس کے دکھ پہ ساتھ دے گا، یہ ہے تکلیف ہے کہ بچہ میرا اکیلا ہے۔ اور بھی کوئی ریلیٹیو ہیں آپ کے وہاں؟ نہیں، ریلیٹیو اب ہمارا سگا بھتیجا گیا ہوا ہے، وہ قم میں ہے، اور بھی ریلیٹیوس ہے، قم میں رہتے ہیں۔ قم اور مشہد میں زندگی بالکل نارمل ہے، جیسا اس نے بتایا، وہاں مارکیٹ کھلے ہوئے ہیں، اسکول کھلے ہوئے ہیں، ایگزامینیشن ہو رہے ہیں، تو وہاں کا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ تہران میں ہے۔ اچھا بیٹے کے کیونکہ وائف کی ڈیتھ ہو گئی، نہیں ورنہ وہ ساتھ رہتی تھی، بچے کوئی تھے نہیں، 2 بچے ہوئے، ایکسپائر ہو گئے تھے اس کے۔ ابھی لاسٹ ٹائم کب بات ہوئی بچے سے آپ کی؟ لاسٹ ٹائم تو ابھی کل بھی بات ہوئی ہے۔ کیا کچھ بات چیت رہی، کیسا ماحول بتایا انہوں ماحول نے؟ تو بتا رہا خراب ہے تہران میں، کس وقت کہاں بم گر جائے، میزائل گر جائے، کسی کو کوئی علم نہیں ہے، لیکن ہمت ہے، وہاں کی عوام میں بتا رہا ہے کہ ہمت ہے۔ اب ان کا ارادہ یہ ہے جو ایرانی ہیں کہ اب جنگ آر پار ہو جانی چاہیے، اسرائیل نیست و نابود ہو جائے، نقشے سے نام مٹ جائے، ان کی اچھا یہی ہے ایرانیوں کی۔ آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ اس سے بہتر کیا ہے، اسرائیل نے اتنے ظلم کیے ہیں، معصوم لوگوں کو قتل کیا، غزہ میں کتنے ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں، بے گناہ مارے گئے ہیں، نہتے لوگ مارے گئے ہیں، اس کی سزا تو اللہ کو دینا چاہیے، نیست و نابود ہو جانا آپ نے چاہیے۔ بھی بات چیت میں ایک ذکر کیا، آپ نے کہا ہمارے بچے نے یہ بات کہی کہ اللہ کو ہماری شہادت منظور ہاں، نہیں، آپ کو کیا اس بات سے تکلیف نہیں ہوئی؟ کوئی تکلیف نہیں، میں پراؤڈ محسوس کرتا ہوں کہ بچے میں اتنا قربانی کا جذبہ ہے، ناکارہ نہیں ہے۔ یہ کربلا کا واقعہ ہمارے پیش نظر ہے، 72 آدمی
लाख 1.25 लाख की फौज में घिरे हुए थे, लेकिन उनके कदम पीछे नहीं हटे। तो हम उस कौम के मानने वाले हैं, उस कौम के पैदा हैं। तो कोई वो नहीं है, दहशत नहीं है। और उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करते, किसी मरहले पे हमने कोई दहशत नहीं महसूस की। तमाम ऐसे लोग हैं लखनऊ से, हिंदुस्तान से, जो जियारत के मकसद से हमारी ईरान परिवार में- के गए हैं, जी। परिवार के भी हैं, हालांकि हमारे लोग सगा बहुत भतीजे। घबराए हुए हैं, वो चाहते हैं कि फैमिली के लोग वापस आ जाए। नहीं, फैमिली यहाँ जो है, जो यहाँ फैमिली मेंबर्स है, जो यहाँ फैमिली मेंबर्स है वो घबराए हुए हैं। लेकिन बाहर अभी भतीजे से बात हुई थी हमारी, जो गया हुआ है, उसने कहा बड़े भाई यहाँ कोई घबराहट किसी की नहीं। लोग कह रहे हैं कि इतने दिन और रुक कर हमको इबादत का मौका मिल रहा है, वरना फ्लाइट थी चले आते। अब जितने दिन रुके उतने दिन तो इबादत अल्लाह की करेंगे। वो कोई घबराहट नहीं है वहाँ पर, ना कोई भूखा मर रहा है ना प्यासा मर रहा है। ईरानी गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट दोनों सब ख्याल रख रहे हैं। जितने भी हमारे हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं वो सब का उनका ख्याल रख रहे हैं, खाने पीने का, वापसी का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह काफ़िले वाले वापस आएंगे।